کھانا پکاتے ہوئے صبیحہ کے آنسوؤں نے میرے دل کو ایسا جھنجھوڑا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان آنسوؤں کی نمی پورے کچن میں پھیل گئی ہو۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی میں نے ممتاز مفتی کی کتاب انکہی اٹھائی۔ مقصد صرف خود کو ان عجیب خیالات سے آزاد کرنا تھا، لیکن کتاب کھولتے ہی الفاظ بکھرنے لگے اور صفحے پر صبیحہ کی آنکھیں نمودار ہو گئیں۔ کتاب میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی اور میرا ذہن ان آنسوؤں کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے کمبل سر تک تاننے پر مجبور کر دیا، مگر نیند کی دیوی آج ناراض تھی۔ اسکول میں پڑھانے کا آغاز ہی ہوا تھا اور دن بھر بچوں کی پڑھائی اور شرارتیں دماغ کو مفلوج کر دیتی تھیں۔ گاؤں کے سرکاری اسکول میں محدود وسائل اور ایک وقت میں 2 کلاسز کو سنبھالنے کی مشقت کافی تھکا دینے والی تھی۔ اسی تھکن کے ساتھ رات بستر پر گرتے ہی نیند آ جایا کرتی تھی، مگر آج یہ آنسو کسی بھاری بوجھ کی طرح دل پر چھائے رہے۔ کچھ لمحوں بعد بے چینی سے اکتا کر میں کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ رات کا اندھیرا چھٹتے ہوئے بادلوں کے ساتھ ایک عجیب خاموشی کو جنم دے رہا تھا۔ دور کہیں جنگل کی سمت سے آتی ہوا کے شور میں تنہائی کا گہرا احساس تھا۔ میں نے باہر جھانکا تو ہر چیز ساکت نظر آئی، جیسے سب کچھ ان آنسوؤں کی داستان سننے کو رکا ہو۔ ذہن بار بار دن کے اس لمحے کی طرف کھینچ جاتا جب صبیحہ کی سسکیاں کلاس کے سکون کو توڑ رہی تھیں۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج اپنی روشنی کے ساتھ دھیرے دھیرے بادلوں کی اونٹ سے جھانک رہا تھا۔ موسم میں خزاں کی سی ٹھنڈک تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں نے جماعت سوم کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر ان کی ہوم ورک کاپیاں چیک کرنا شروع کی۔ ابھی چند کاپیاں ہی دیکھ پائی تھی کہ پیچھے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز نے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو صبیحہ کرسی کے پیچھے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ہمیشہ خوش مزاج اور ہنستی مسکراتی نظر آنے والی صبیحہ کے چہرے پر آج غم اور بے بسی کے آثار تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے نرمی سے پوچھا، مگر جواب کے بجائے اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کچھ بول نہ سکی۔ تھک ہار کر میں نے دوبارہ اپنی کاپیاں چیک کرنا شروع کی، لیکن دل بے چین رہا۔ پاس بیٹھی ایک طالبہ نے بالآخر بتایا، اس کی اردو کی کتاب کھو گئی ہے۔ وجہ جان کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور نرمی سے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میرے پاس کتاب ہے، وہ لے لو۔ لیکن صبیحہ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پاس بیٹھی بچی نے مزید وضاحت کی، یہ اپنی والی ہی کتاب چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ کتاب تھی، انسان نہیں کہ کھو جائے تو نہ ملے، لیکن فوراً ہی ان الفاظ پر افسوس ہوا۔ کام ختم کر کے میں جب کاپیاں بچوں میں تقسیم کی تو میری نظر میز پر رکھی ایک کتاب پر پڑی۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری کتاب تو نہیں؟ یہ سنتے ہی صبیحہ جھٹکے سے اٹھی اور کتاب کی طرف لپکی۔ جلدی جلدی صفحے پلٹنے لگی اور ایک صفحے پر رک کر اس کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ یہ میرے ابو ہیں، اس نے صفحے کے درمیان رکھی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ کراچی کی تصویر ہے، جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ اس کے لہجے میں محبت اور دکھ یکجا تھے۔ ابو کو ایک حادثے میں کھو دیا، مگر یہ تصویر ہمیشہ میرے پاس رہتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کتاب کے لیے نہیں، اپنے والد کی یاد کے لیے رو رہی تھی۔ اس نے کتاب کو سینے سے لگایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بے اختیار سوچتی رہی کہ کیا بے جان تصویریں واقعی انسانوں کا نعم البدل ہو سکتی ہیں۔ صبیحہ کے آنسو میرے دل پر ایک نشان چھوڑ گئے۔